نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھیے اللہ کل کے بیان میں تعلیم میں یہ بات آ چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی محبت حقیقی ہے اور اس کے بارے میں مفصل بیان آپ کے سامنے آ چکا تھا، اور دوسری محبتیں یہ عارضی ہوتی ہیں ایمان والوں کی، جس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو اس کی محبت اللہ تعالیٰ سے ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے، لیکن وہ حقیقی محبت ہوتی ہے، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت نہیں کرتا۔ ایک بات، دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے خلاف کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے کوئی خلاف بات کرے۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں کبھی کوتاہی تو خود کرتا ہے، لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تحقیر کرے تو اس سے وہ برداشت نہیں ہوتا، جس طرح وہ اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا، اس طرح ہی اللہ تعالیٰ کے احکام کی گستاخی میں کوئی برداشت نہیں کرتا، خود نہیں کرتا، خود نماز نہیں پڑھے گا، لیکن کوئی کہے کہ نماز کے خلاف کہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں، بات میری گناہ گاری اپنی جگہ پر ہے، تو میں دکھاؤں گا تم نے خلاف کیوں بات کی۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 ہو گئی۔ چوتھی بات وہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شاعر کے خلاف بھی برداشت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے رب کی کیا ہیں، شاعر ہیں۔ جس قوم کے ساتھ کسی کی محبت ہوتی ہے اس کی جھنڈا اس کا کیا ہے؟ ایک شعیرہ ہے، ایک نشانی ہے، علامت ہے۔ اس جھنڈے کو جو قصدن زمین پر گرائے گا، اس کو جلائے گا، تو وہ اس پر غصہ آئے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو علامات، جو چیزیں اللہ کے نام زد ہیں، ان چیزوں کے بارے میں وہ کیا ہوگا؟ اس کی گستاخی کو برداشت نہیں کرے گا۔ جس طرح اللہ کی نہیں برداشت کرتا، اس طرح شاعر اللہ کی گستاخی کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس شخص کے دل کے اندر تقوی ہو، اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی شاعر کی گستاخی نہیں خود کرتا ہے، نہ گستاخی کو برداشت کر سکتا ہے۔ اب اس بیان کی روشنی میں آپ دیکھو کہ بعض لوگ کس قدر جرأت کرتے ہیں کہ وہ توحید کے نام پر
شعر اللہ کی گستاخی کرتے ہیں. پانچویں بات، وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی برابر نہیں کر سکتا، شرک نہیں کر سکتا. اس کا بیٹا بنا دے، اس کی صفات میں اس کو برابر کر دے. آج کل دیکھتے ہیں آپ کا ایک استاد ہے، آپ اس استاد کے ساتھ بھی کسی دوسرے استاد کو برابر نہیں کرتے. کسی دوسرے کے استاد کو کہتے میرا استاد بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے، تمہارا استاد بڑا ہے لیکن میرے استاد سے چھوٹا ہے، میرے استاد سے چھوٹا ہے. محبت کی علامت ہوتی ہے. جس کو شدید محبت ہوگی اللہ تعالیٰ سے، وہ شرک سے دور ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اس کی صفات کی اجرا میں مخصوص اختیارات میں ان اسباب سے بلتر وہ کسی کے لیے وہ قائل نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سے ہے. 5 بات ہو گئی. چھٹی بات، وہ اللہ تعالیٰ کی شاعر اللہ سے بعض چیزیں اونچی ہوتی ہیں. صفا مروہ بڑی ہے یا نبی کریم سے بڑا ہے درجے میں؟ نبی کریم سے بڑا ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہے، لیکن اس سے بھی وہ تو 2 پہاڑیاں ہیں. اور بدنا قربانی کی اونٹنی، یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے. تو کیا تم اس کو انسان کی برابر کر سکتے ہیں؟ ایک عالم کی برابر کر سکتے ہیں؟ تو انبیاء علیہ السلام اور ان کی وارثوں کا مقام تو بہت بڑا ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور درجہ بدرجہ نیچے آئے. پہلے تو کیا ان کا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے ساتھ محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ دراصل اللہ تعالی سے محبت ہے. آخر جو اللہ کا رسول ہے اور جو اللہ کا دشمن ہے، ان دونوں میں شاید رنگ میں دشمن حسین ہو، شاید دشمن پہلوان بھی ہو، وہ جو کیا ہے اللہ تعالیٰ کا دشمن، مالدار بھی ہو فرعون جیسا، قارون جیسا، بادشاہ بھی ہو بہت بڑا، لیکن تم جو اس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے تو اس کی کیوں ہے کہ میرے رب کا دشمن ہے. کس کا دشمن ہے؟ میرے رب کا دشمن ہے. اور اللہ تعالیٰ میرے رب، انبیاء علیہ السلام ہماری رب کے پیغمبر ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب کا رسول ہے. وہ مجھے اللہ تعالیٰ کا پیغامات پہنچاتا ہے. جو کسی پر عاشق ہو اور درمیان میں کوئی اس کو کیا کرتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے، وہ اس کے راستوں کو تکتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو پیغام پہنچاتے ہیں. اس کی مرضیات بندوں کو بتاتا ہے کہ میں ان چیزوں سے خوش ہوتا ہوں، وہ ہمیں پہنچاتے ہیں. میرے بندوں کو کہو کہ میں ان چیزوں سے خفا ہوتا ہوں، اس سے بچو. یہ پیغام کون پہنچاتا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
کہہ دیجیے اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی، اس میں بھتیجے وغیرہ آ گئے، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہاری برادری، واموال اقترفتموہا اور مال جو تم نے کمائی ہیں، جو اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے وہ بڑی پیاری ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو مفت پیسہ ملتے وہ مفت اڑاتا ہے اس کو۔ وتجارت تخشون کسادہا، وہ تجارت جس کی بند ہونے سے تمہیں ڈرتے ہو کہ بند نہ ہو جائے، اگر میں نے ایک دن بھی اس کو بند کیا تو کیا اتنا چلتا ہوا کاروبار ہے کہ سارا بند ہو جائے گا، لوگ دوسری طرف رخ کریں گے۔ اس تجارت کے ساتھ آدمی بڑی محبت ہوتی ہے۔ ایک تو ایک ایسا دکان ہوتا ہے کہ کوئی آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بس بند ہی رہنا، اس کا بند ہونا ہی کیا ہے اچھا ہے۔ نہیں، تخشون کسادہا، جس کی بند ہونے کی تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونہا، اور مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے گھر سے تنگ آ جاتے ہیں، بیوی کے ساتھ بھی لڑتا ہے، بیوی لڑتی ہے اس کے ساتھ، اس کے بیٹے ہیں وہ بھی ساتھ لڑتے ہیں، کوئی عزت نہیں کرتا، تو کہتے چلو کسی وہ تنظیم میں شامل ہو جاؤ، اس کے ساتھ ادھر ادھر پھرتے رہو، یا کبھی شاگردوں کے پاس جاتے رہو، وہاں تو عزت تو ہوگی، یہاں تو عزت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ، اگر یہ چیزیں تم کو زیادہ محبوب ہیں، محبوب تو ہے انسان کو، یہ چیز تو محبوبات ہیں سارے، بیٹی محبوب ہے، اخوان محبوب ہے، ازواج محبوب ہے، عشیر محبوب، ساری محبوب چیزیں ہیں، لیکن اگر تمہاری محبت ان چیزوں سے زیادہ ہو، اگر یہ چیزیں تم کو زیادہ محبوب ہو، کس سے؟ من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، ورسولہ، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے۔ یہ تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رسول کے ساتھ محبت کا تقاضا کیا ہے کہ اس کے لیے جدوجہد ہو، اس کے لیے جنگ ہو، اس کے لیے لڑائی ہو، اس کے خلاف کوئی اٹھے تو کیا کریں؟ اس کے ساتھ لڑے، اور تو میری محبوب کے خلاف کھڑے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فتربصوا، کہ تم کو زیادہ محبوب ہے، فتربصوا، تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے، عذاب بھیجے۔ اور یہ لوگ فاسق ہیں، جو لوگ ایسے ہوں گے تو کیا ہو جاتے ہیں، اس میں فسق میں مبتلا ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ کی باغی ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ باغی ہو جائیں گے۔ فسق باغی کے معنی میں ہے، یہ منافق ہے۔ کیا ہے؟ منافق ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، واللہ تعالیٰ نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھاتا، باغیوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ تو معلوم ہوا کہ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے۔ یہ دراصل کس کی محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، میرے رب کے پیغمبر ہے۔ اور آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ توحید کی آڑ میں توہین کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعوذ باللہ کیچڑ اچالیں، اور کوشش کرتے ہیں کس طرح صحابہ کرام پر کیا کریں، نکتہ چینی کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، محبت کی دلیل ہے۔ صحابہ کرام سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ علماء کے ساتھ محبت یہ دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ ہاں، کسی ایک عالم ایسا ہو جیسے تمہاری لڑائی آ چکی ہو، کھیتی زمین پر تمہاری لڑائی ہوئی ہو، یہ تو باتیں تو پیش آ جاتی ہیں،
لیکن وہ آپ علماء کی مخالف نہیں ہے، وہ ایک عالم کی مخالف ہو گئے. کیسے؟ یہ ایک عالم کی مخالفت اور چیز ہے. ایک عالم ایسا ہو کہ وہ تمہارے سے لڑائی ہوگی، ظاہر ہے کہ تمہارے سے جو جنگ کرتا ہے تو جنگ میں تو کیا ہوتا ہے، اس میں تو مٹھائیاں نہیں ہوتی، یہی ہوتی لڑائی ہوتی ہے. یا اس مثلاً وہ گمراہی کی راستے پر چل پڑا، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو یہ علماء نہیں ہو گئے. تو ایک عالم کے ساتھ کسی کے ساتھ لڑائی ہونا ایک اور چیز ہے، اور علماء کے ساتھ سمجھ آئی بات. اس کے ساتھ علماء آدمی کو علماء ہی اچھی نہ لگے، علماء ہی اچھی نہ لگے. جس طرح بعض سیاستدان تمام وقت تمام دن یہ سوچتے ہیں کس طرح ہم علماء کو ذلیل کریں. علماء کے ساتھ دین کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ دشمنی کرتے ہیں. اور اس کے لیے لوگوں نے، اغیار نے، امریکہ، یہود، نصارہ وغیرہ نے باقاعدہ ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ وہ علماء کی تحقیر اور تذلیل کرے، تاکہ جب علماء نہیں رہیں گی تو دین کہاں رہے گا. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامتیں ہیں جو میں نے آپ کو بیان کی. یہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ نہیں کہ میں پیٹ سے کیا نہیں ہے، میں اس پر دلیل لایا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب پر کو تنقید کا نشانہ مت بناؤ. اور جو شخص صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، دراصل یہ میری وجہ سے محبت کرتے ہیں، اس کی مجھ سے محبت ہے، اسی لیے وہ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں. اور جو صحابہ کرام سے بغض کر رکھتا ہے، اسی وجہ سے رکھتا ہے کہ وہ میرے ساتھ اس کا بغض ہے، اور اب اس بغض کا بڑا کس پر نکالتے ہیں؟ صحابہ کرام پر نکالتا ہے. اسی طرح بعض لوگ صحابہ کرام کی محبت کی آڑ میں اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں. تو اہل بیت کیا صحابہ کرام نہیں ہے؟ صحابہ کرام بھی ہیں، نبی کریم کی اولاد بھی ہے. اس میں انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، ہماری مائیں بھی شامل ہیں. قرآن مجید میں اہل پر اہل بیت کیا اہل، جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ آئے کیا کہا؟ یا اہل بیت. اس میں کون تھا گھر کے اندر؟ بیوی تو تھی، اول تو وہی، پہلی تو وہی تھی. سب اس میں شامل ہیں. لیکن اہل بیت کی محبت میں آڑ میں نہ تو صحابہ کرام کے ساتھ بغض، یہ دراصل جو لوگ فتنہ پلاتے ہیں ان لوگوں کا کام ہے. اور یا صحابہ کرام کی محبت کی آڑ میں اہل بیت کی کیا بغض رکھنا، یہ کیا ہے؟ اہل فتن میں سے ہیں. کیا ہے؟ یہ فتین لوگ ہوتے ہیں، فتنہ پلاتے ہیں. انشاءاللہ اس کی باقی باتیں بعد میں ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ موضوع میرے خیال میں لمبا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو پوری اس کے وہ جو باتیں ہیں اس آپ کے سامنے آ جائیں کہ کس طرح پھر لوگ اس وار کرتے ہیں، کس طرح لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاذ باللہ تحقیر کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، اس کی طریقہ کار کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح وار کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری بات انشاءاللہ آپ کے سامنے
اگر زندگی رہی آپ کے سامنے آئے گی اور آپ پر یہ لازم ہوگا کہ اس کو پھر پلائیں. تھوڑی خبری معلوم ہوئی کہ نا بیا چونکہ خطکوان سی اور بل پیول سی. جب آدمی کو یہ باتیں صاف صاف معلوم ہو تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان پڑھ بھی جو اتنا سمجھ بوجھ رکھتا ہو تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں خود بھی سمجھ جاتا ہے اس بات کو اور دوسروں کو بھی سمجھا سکتا ہے. اور یہ بڑی بڑی آج کل کی ضرورت ہے یہ، کیونکہ آج کل باقاعدہ اس کے لیے تنظیمیں کام کرتی ہیں اور وہ تنظیمیں دین کے نام پر کام کرتی ہے، توحید کے نام پر کرتی ہے، یا عقیدت کے نام پر کرتے ہیں، یا محبت کے نام پر کرتے ہیں. اس لیے اس پر مستقل کچھ دن ہمیں انشاءاللہ لگانے ہوں گے.